ظاہر سی بات ہے سارے لوگ محدث اور مفسر نہیں بن سکتے نا، ظاہر سی بات ہے ہم کو سماج میں انجینئرز بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی چاہیے، فارماسسٹ بھی چاہیے، بزنس مین بھی چاہیے، تو سارے لوگ تو عالم دین نہیں بن سکتے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے محفلوں میں ایسے لوگوں کو بلائیں جن کے سامنے ہمارے بچے اپنے شک و سوال کو پیش کر سکیں اور وہاں سے شریعت کی روشنی میں جواب مل سکے۔ صرف پرابلم نہیں، ہم اس کا سلوشن بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ پڑھنا ہے، we have to invest in ourselves، ہم کو اپنے آپ میں خرچ کرنا ہے، اچھی کتابیں پڑھنی ہیں اور پیچ اپ علم نہیں حاصل کرنا ہے کہ آج یہ کتاب پڑھ لی، آج وہ تقریر سن لیا، باضابطہ نصاب بنا کر کہ پہلے الفقہ الاکبر پڑھنا ہے، پھر عقیدہ طحاوی پڑھنا ہے، پھر تفتزانی پڑھنا ہے۔ جب تک ہم ترتیب نہیں بنائیں گے ہمارا علم کا معیار نہیں بڑھے گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم ایک علم کی ذکر کی محفل میں حاضر ہو پائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مفہوم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، وانفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ O those who have believed, save yourself and your family from the fire of hell۔ پتہ یہ لگا کہ ہر ایمان والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، جس کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کو نگہباں بنایا گیا ہے۔ Each one of you has been made a shepherd، گڈیریا بنایا گیا ہے، نگہباں بنایا گیا ہے۔ جو ایک مرد کو اس کے گھر کا انچارج بنایا گیا ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر کے گھر بچوں کا، اسی طرح بادشاہ کو، رعایا کو، یعنی عمومی طور پہ اشارہ ہے کہ ہر ایک کو نگہباں انچارج بنایا گیا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ ہم میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری تو ہے قرآن مجید میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام اور مرتبے کے مطابق ذمہ داری کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی بخاری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثال دی کہ اگر ایک کشتی ایک دریا میں تیر رہی ہے، چل رہی ہے، اور کشتی کے نیچے کے حصے میں بھی کچھ لوگ ہیں اور کشتی کے اوپر کے حصے میں بھی کچھ لوگ ہیں، اور نیچے کے لوگوں کو اگر پیاس لگی، حاجت ہوئی، پیاس تھی، تو وہ اوپر جا کر اوپر سے پانی نہ لے کر اگر نیچے ہی کشتی میں سوراخ کرنا چاہیں تو اوپر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایسا کرنے سے روکیں، کیونکہ نیچے والے اگر ایسا کریں گے تو خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔
لہٰذا اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کو جو عہدہ، جو مقام، جو مرتبہ دیا جاتا ہے اس کو حق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس ذمہ داری کو پوری کرنی چاہیے۔ روز محشر جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے آنکھ کا کیا استعمال کیا، لیکن جس کو آنکھ دی گئی ہے اس سے سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اس آنکھ کا کیا کیا۔ جو گونگا ہے، جو بول ہی نہیں سکتا، اس سے زبان کے متعلق سوال نہ ہوگا، لیکن جس کو اس دنیا میں قوت گواہی دی گئی ہے، جس کو زبان دی گئی ہے، بولنے کی طاقت دی گئی ہے، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اس زبان کا کیا استعمال کیا۔ لہٰذا ہم کو آخرت کے لیے اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ضرور ہوگی، یہ یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور موت کے بعد بعد الموت کی زندگی حقیقت ہے۔ انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس ٹاپک کا عنوان کا انتخاب کیا گیا کہ دور حاضر میں دینی تعلیم۔ تو اس پہ پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ بھائی ہر زمانے میں دینی تعلیم کی ضرورت تھی، آج ہی کیا ضرورت خاص پڑ گئی؟ سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو بالکل صحیح جواب ہے، لیکن سوال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ہم جب ان نشانیوں پر غور کریں گے تو ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج وہ نشانیاں ان میں سے کچھ ایک بالکل نمایاں ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اس کے مطابق ہم کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ جیسے ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ بیچ سڑک پہ کھلے عام بدکاری، زنا کریں گے۔ تو صحابہ اکرام نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بیچ راستے میں یہ بدفعلی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ بیچ راستے میں کریں گے۔ آج سے 100 سال پہلے جن مسلمانوں نے اس حدیث شریف کو سنا، یقین حضور کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن آج یہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر آپ ابھی گوگل کر لیں تو آپ کو پتہ لگے گا یوروپ میں ایسے پارک، باغیچے بنا دیے گئے ہیں جہاں اجازت ہے کہ عورت اور مرد آ کر کھلے عام غلط کام کر سکتے ہیں۔ بس ان کو ایک احتیاط یہ کرنا ہے کہ جب وہاں سے جاتے وقت وہاں کوئی گندگی نہیں پھیلانی ہے۔ آپ ابھی گوگل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، جس کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا ہے، فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا بھی ایک وقت آئے گا، دور آئے گا نشانیوں میں، کہ عورت ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گی۔ یہ قابل توجہ بات ہے، اس کی لمبی گفتگو ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو عورت نماز پڑھے گی وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھے گی اور نماز کو اسلام کا ایک فرض سمجھ کے ہی ادا کرے گی، لیکن وہ اس چیز کو بھول جائے گی یا اس کو علم نہ ہوگا، یہ وہ سوچے گی کہ معاذ اللہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سوچے گی بس مجھے تو عبادت کرنی ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں ادا کرے گی، وہ سوچے گی میں نے نماز پڑھ لیا۔ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے تاریخ میں نقل کروایا، تاریخ الکبیر میں۔ پتہ یہ لگا کہ دین کا ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، جس کے من میں جو آئے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، جس کو کہیں اسلام ڈو اٹ یور وے ہو جائے گا، کہ لوگ علماء کو پڑھنا اور سننا بند کر دیں گے۔ اس لیے میں بارہا ایک بات کہتا ہوں، یونیورسٹی میں اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ سر کیسے پتہ لگے کہ ہم کو کہ کون صحیح ہے کون غلط؟ ظاہر سی بات ہے، اب 100 کتابیں بچے پڑھیں گے نہیں، تو میں بڑا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ جس مقرر کی تقریر میں یا جس مصنف کی تحریر میں پرانے علماء کا ذکر اور حوالہ ہو، وہ سمجھ لیجئے صحیح ہے۔ ایک بہت بنیادی آنسر بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آج کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ تو ایک لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو اپنی کتابوں میں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا ہے، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے رہا ہے، سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے رہا ہے،
سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے رہا ہے، ان کے اقوال امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر عسقلانی، ان تمام ائمہ مجتہدین اور محدثین کا حوالہ دے رہا ہے، ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام پرانے بزرگوں کا جو حوالہ دے اپنی تقریر میں یا اپنی تصنیف میں وہ صحیح ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جو ان میں سے کسی کا نام نہ لے، آپ سمجھ جائیے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت بنیادی طریقہ ہے۔ کیوں؟ جب میں نے کہا کہ میں غوث الاعظم کی پیروی کرتا ہوں، یا میں امام غزالی کو مجتہد امت کی پیروی کرتا ہوں، یا امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہوں رضوان اللہ اجمعین، تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات آئی کہ ٹھیک ہے یہ بڑے بزرگ تھے، اب میں اگر کوئی ایسا عقیدہ بتا رہا ہوں جو ان بزرگوں کے عقیدوں سے ہٹا ہوا ہے، تو آپ بولیں گے بھائی آپ تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ان کے حوالے پیش کرتے ہیں، اور آپ کا اپنا عقیدہ تو ان سے ہٹا ہوا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں بہروپیوں کو پہچاننے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت اور صحابہ اور ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین کا نام نکالیں گے، صرف آج کے چند ایک مولویوں کا نام بتائیں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آج کے دور میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے من کے مطابق دین پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا حضور کی حدیث ہے، ایسا وقت آئے گا عورت ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کرے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آئے دن چوراہے پر بیٹھے نوجوان بچے مرضی سے شرک اور کفر کہہ رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک گروپ آ گیا ہے نوجوانوں کا، ایک دوسرا آ گیا ہے جو ہر چیز کو جائز بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کو خطرہ صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جو ہر چیز کو بدعت، شرک اور کفر بول رہے ہیں، ہم کو خطرہ ان لوگوں سے بھی ہے جو تمام رسومات کو جائز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ اللہ یؤتی انا قاسم، رواہ بخاری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی تفقہ، دین کا سمجھ، فقہ، انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی فقہ سے ہٹ رہے ہیں وہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک رہے ہیں۔